ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام عمر تھا اپنی سائیکل پر اپنے گاؤں کے قریب واقع جنگل کی طرف نکلا۔ وہ ایک مہم جو اور تجسس سے بھرپور لڑکا تھا جسے نئے راستے تلاش کرنا اور قدرتی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنا بہت پسند تھا۔ عمر سائیکل چلاتے ہوئے ایک پگڈنڈی پر چل پڑا جو اسے جنگل کے اندر لے گئی۔ ابتدا میں درختوں کی چھاؤں اور پرندوں کی آوازیں بہت دلکش لگیں، لیکن جلد ہی عمر نے محسوس کیا کہ وہ بہت دور آ چکا ہے اور واپس جانے کا راستہ بھول گیا ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا جنگل پر چھانے لگا۔ جب عمر اپنی سائیکل کے ساتھ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی سرسراتا ہوا اس کے آس پاس حرکت کر رہا ہو۔ عمر نے خوف سے اپنے ارد گرد دیکھا لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک غیر معمولی مخلوق سامنے آ گئی۔ وہ ایک بڑی قدیم اور پراسرار مخلوق تھی جس کا جسم درختوں کی چھال جیسا تھا اور آنکھیں چمکتی ہوئی سبز تھی۔ مخلوق انسانوں جیسی نہیں تھی لیکن اس کی شکل کسی حد تک دوستانہ لگ رہی تھی۔ عمر خوفزدہ ہو گیا لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور مخلوق سے کہا، تم کون ہو؟ مخلوق نے نرم اور گہری آواز میں جواب دیا، میں اس جنگل کا نگہبان ہوں۔ جو لوگ جنگل کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں میں راستہ نہیں دکھاتا، لیکن تم ایک معصوم لڑکے لگتے ہو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عمر نے مخلوق کو اپنی کہانی سنائی اور معافی مانگی کہ وہ ناسمجھی میں یہاں تک آ گیا۔ مخلوق نے عمر کی سچائی اور نیک نیتی کو سمجھا اور کہا، میں تمہیں جنگل سے باہر جانے کا راستہ دکھا سکتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی جنگل میں بغیر سوچے سمجھے داخل نہیں ہوگے۔ عمر نے وعدہ کیا اور مخلوق کے ساتھ چل پڑا۔ مخلوق نے اسے ایک خفیہ پگڈنڈی پر چلایا جو سیدھا جنگل کے کنارے تک جاتی تھی۔ جیسے ہی عمر جنگل سے باہر آیا، مخلوق غائب ہو گئی اور عمر نے سکون کا سانس لیا۔ یہ واقعہ عمر کے لیے ایک سبق بن گیا کہ فطرت کی قدر کرنا اور اس کے قوانین کا احترام کرنا ضروری ہے۔ وہ ہمیشہ اس پراسرار مخلوق اور اس کے مہربان رویے کو یاد کرتا رہا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی مہم میں اپنی ہمت اور احترام کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔